اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں پارلیمنٹری سپرمیسی سے متعلق ڈسکشن ہوگی کہ برٹش پارلیمنٹ جس کی کافی ایک لمبی تاریخ ہے، تو اس سے سپرمیسی سے کیا، اس کی ساورنٹی سے کیا مراد ہے۔ تو تعارف میں یہ آپ سے بتانا چاہوں گا کہ جو برٹش پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس لامحدود قانونی طاقت ہے کسی بھی قسم کے قانون کو بنانے کے سلسلے میں، اور اس سلسلے میں اس کے اوپر کوئی بھی دوسری ایکسٹرنل فورس کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتی۔ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گی تو اس پر عمل کرنے کا جو اختیار ہے وہ اوبیسلی عدالتوں کو ہے، تو کورٹس ان کو مجموعی طور پر ہر لحاظ سے ایکسیپٹ کریں گی اور اس کو قانونی ڈکلیئر کرے گی۔ یہ تو بیٹا اس کا لیگل ڈاکٹرائن کا حصہ ہے۔ پولیٹیکل ڈاکٹرائن کے مطابق قانون اور سیاست ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، تو پارلیمنٹ قانونی طور پر تو ساورن ہے لیکن سیاسی طور پر وہ ساورن نہیں ہے، کیونکہ ہاؤس آف کامنز کے پاس ہی زیادہ تر اختیارات ہے اور وہ ڈیموکریٹک رول کے ذریعے سے ہی الیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی پارلیمنٹ کسی بھی وقت کوئی ایسا قانون پاس کرے جو غیر مقبول ہو یا جس سے لوگوں پر ظلم کرنے کا مقصد ظاہر ہوتا ہو، تو ایسی قانون سازی کو پریکٹیکلی طور پر کبھی بھی اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پارلیمنٹری سپریمیسی سے متعلق ایک ایسا جملہ لکھا گیا جس کو بہت ہی لافانی حیثیت ملی، جو کہ جین لوئس ڈی لوم تھے، جو کہ ایک جنیوا اور برٹش پولیٹیکل تھیورسٹ تھے اور کانسٹیٹیوشن میٹر پہ لکھا کرتے تھے۔ تو ان کی کتاب ہے کانسٹیٹیوشن ڈی لینگٹیئر، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن آف انگلینڈ، 1771 میں لکھی، جنہوں نے فیمس الفاظ لکھے کہ جو پارلیمنٹ ہے برطانیہ کی وہ ہر کام کر سکتی ہے سوائے ایک عورت کو مرد بنانے کے سلسلے میں اور مرد کو عورت بنانے کے سلسلے میں۔ تو اس کی پاور کی یہ لامحدودیت اور لافانیت کو شو کرتی ہے۔ لیکن اس ڈاکٹرائن کی ہمیں اس سے جو ایکسپوزیشن ہے وہ اے بی ڈائسی کی کتاب جو ہے انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا لا آف دا کانسٹیٹیوشن 1885 میں لکھی۔ تو پہلے انہوں نے بتایا کہ لیگل سینس میں پارلیمنٹ سے کیا مراد ہے۔ تو کسی بھی لائر کے کہنے کے مطابق اگر اس سے پوچھا جائے کہ پارلیمنٹ کیا ہے تو وہ یہی بتائے گا کہ کنگ، ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامن، یہ تینوں جب ادارے اکٹھے مل کر جو کام کرے تو ان کو پارلیمنٹ یا کنگ ان پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، اور پارلیمنٹ ان تینوں اداروں پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ تو پرنسپل آف پارلیمنٹری ساورنٹی اے وی ڈائسی کے مطابق نہ اس سے زیادہ ہے نہ اس سے کم، کہ پارلیمنٹ جس کو پچھلی سلائیڈ کے مطابق ڈیفائن کیا گیا ہے انگلش کے آئین کے مطابق، اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو بنا سکتی ہے، اور کوئی بھی قانون اگر پریویسلی بنایا گیا ہے اس کو ختم کر سکتی ہے، اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ادارہ جس کو انگلینڈ کا قانون مانتا ہے، اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی ہے اس کو وہ غیر قانونی ڈکلیئر کر دے یا اس سے اوپر کوئی قانون بنا سکے۔ تو یہ اے بی ڈائسی کی اس پروپوزیشن کے مطابق ہمیں تین اصول ملتے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم لا میکنگ باڈی ہے اور وہ ہر قسم کے موضوع کے اوپر ہر قسم کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے۔ دوسرا کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو اس سے پہلے پارلیمنٹ تھی، اس کے کسی بھی ایکٹ سے وہ باؤنڈ نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح سے وہ اپنی جانشین جو پارلیمنٹ ہے اس کو بھی مجبور نہیں کر سکتی۔ تیسرے نمبر پر کہ کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، بے شک اس میں قانون کی عدالتیں بھی شامل ہیں، وہ پارلیمنٹ کے کسی بھی قانون سازی کی ویلیڈیٹی کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے، یعنی کہ انہیں غیر قانونی نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ تو پہلا حصہ جو اس کا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ میٹر کے اوپر قانون سازی کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ تو سب سے بڑا جو سپریم لا آف دا لینڈ وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہوتا ہے۔ تو برٹش پارلیمنٹ کے پاس یہ نامحدود پاور ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اوپر کوئی بھی قانون سازی کر سکے، جو کہ ریلیشن شپ امنگ دا
ڈفرینٹ آرگنز آف دا اسٹیٹ سے ڈیل کرتے ہیں یا ان کو ڈیفائن کرتے ہیں. اسی طرح سے پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پچھلی پارلیمنٹ نے بھی کوئی بھی قانون سازی کی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے یا اس میں ترمیم کر سکتی ہے نئی قانون سازی کے ذریعے سے. مثال جیسا جانتے ہیں کہ بل آف رائٹ 1689 ہے جو کہ گلوریس ریولوشن 1688 کی کلمینیشن کے بعد میں آیا اور جو سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے جس میں پارلیمنٹ کی اختیارات ہے ان کو ریکگنائز کیا گیا تھا اور کراؤن کی جو پاور تھی ان کو کم کیا گیا تھا. تو اس میں بھی اتنا بڑا یہ جو بڑا یہ ایک آئین سازی یا قانون سازی کا جو پیس آف انسٹرومنٹ ہے اس میں بھی یہ آرٹ پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے یا اس میں کوئی بھی پروین کو ختم کر سکتی ہے. مثال ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ڈیفیمیشن ایکٹ 1996 میں جو پاس کیا گیا تھا اس کے سیکشن 13 کے مطابق کے ذریعے سے جو بل آف رائٹس کا آرٹیکل 9 تھا جو کہ فریڈم آف سپیچ ان پارلیمنٹ کے متعلق تھا اس میں ترمیم کر دی گئی تھی. پھر بیٹا انڈیمنٹی ایکٹس اینڈ ریٹروسپیکٹیو لیجسلیشن ہے. انڈیمنٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی بھی کوئی ایسا کام ہو جائے جو کہ جب کیا گیا تو اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی لیکن بعد میں اس کو قانون سازی کے ذریعے سے جو پریویس یا پاسٹ اللیگیلٹیز ہے یا غیر قانونی حرکات ہیں ان کو قانونی بنا دیا جائے. تو ورلڈ وارز کے بعد میں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد میں کافی زیادہ ایسے قانون پاس کیے گئے تھے برٹش پارلیمنٹ میں جن کے ذریعے سے جنگوں کے دوران میں جو بھی اللیگیلٹیز ایکٹ ہو گئی تھی جس کو ریکگنائز برٹش کانسٹیٹیوشنل لاء نہیں کرتا تھا ان کو پھر لیگل کور دیا گیا تھا. اسی طرح سے قانون کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی قانون کے اطلاق کو پریویس ڈیٹ سے جس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ہم کہتے ہیں پرانی ڈیٹ سے یا ماضی سے اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. لیکن برٹش پارلیمنٹ کی یہ خصوصیت ہے کہ ایون جیسا کامن لا میں اگر قانون سازی ہو گئی ہے تو ان ڈیسیژنز کو بھی اللیگل یا ان سے متصادم قانون سازی کرنے کے لیے بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ذریعے سے وہ قانون بنا سکتے تھے. تو وائلز جسٹس جو ہے انہوں نے کیس لایا ہمارے پاس فلپس ورسز آئر 1870 میں. انہوں نے ریٹروسپیکٹیو قوانین کے اطلاق کے متعلق بڑی اچھی کوٹیشن دی تھی کہ جو ریٹروسپیکٹیو لاز ہے وہ جو جنرل پرنسپل ہے اس کے متصادم ہے. جنرل پرنسپل کیا ہے کہ جو قانون سازی ہے وہ کسی بھی انسان یا انسانیت کے کسی بھی عمل کو ریگولیٹ کرنا چاہتی ہے تو وہ اس کے صرف جو فیوچر ایکٹس ہیں مستقبل میں آنے والے ایکٹ ہیں انہی کو ہی کر سکتی ہے اور وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جو کہ پاسٹ ٹرانزیکشن ہیں جو کہ اس بنیاد پہ کی تھی کہ پاسٹ قوانین جب جو اس وقت موجود تھے قوانین انہی کی بنیاد پر اگر وہ کام کیا گیا تھا وہ تو لیگل کام تھا اس قانون کے مطابق. تو اس کے پاسٹ ٹرانزیکشن کے بعد میں جو قانون آیا ہے وہ پھر پاسٹ لیگل کو ختم کر کے ان کو اللیگل ڈکلیئر نہیں کر سکتا. صرف جو مستقبل میں عمل ہونے والے ہیں ان کے متعلق ہی قانون سازی کر سکتا ہے. اسی طرح سے یہ کورٹ پر بھی ڈیوٹی عائد ہو گئی ہے کہ وہ جو نیا قوانین ہیں جو کہ رائٹس کو افیکٹ کر رہے ہیں ریٹروسپیکٹیولی ان پر وہ عمل نہیں کروا سکتی. ہاں جب یا تو اسی لیجسلیشن میں ایکسپریس ورڈز کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے امپلیکیشن کے ذریعے سے لیجسلیچر کی یعنی کہ برٹش پارلیمنٹ کی ہی یہ نیت اگر نہ ہو کہ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دینا ہے اور ہم پریویس ٹرانزیکشن کو ہی افیکٹ کرنا چاہتے ہیں تب پھر مجبور ہو جائے گی عدالتیں ان قوانین کو بھی ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دینے سے. تو رول اس کیس لا سے ہمیں جو ڈیڈیوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہے پارلیمنٹ کی اس کو تشریح ایسے نہیں کر سکتے کہ اس کو پچھلی ڈیٹ سے اپلائی کرے جس کی وجہ سے کوئی رائٹ یا اوبلیگیشن ہے اس پر فرق آتا ہو. ہاں جب تک کہ وہ رزلٹ ہی جسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے وہ سچویشن ظاہر ہو جائے تو پھر عدالت کو ایسا کرنا پڑے گا. اسی جو یہ جو کیس تھا اس میں تھا کہ امیگریشن ایکٹ 1971 کا آیا. اس کے تحت پاور دی گئی تھی ہوم آفس کو کہ جو کامن ویلتھ سٹیزن ہیں غیر قانونی طریقے سے جو برٹش کے باؤنڈری ہے اس میں انٹر ہوئے ہیں تو ان کو بے شک اس سے 1971 سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا کہ جن کے خلاف ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے لیکن جنہوں نے بریچ کی ہے ارلیئر امیگریشن لا کی
تو ان کے حوالے سے ان کو ڈپورٹ کرنے کا اختیار ان کامن ویلتھ سٹیزن ہونے کے باوجود بے شک، یعنی کہ جیسا پاکستان، انڈیا، کامن ویلتھ پوری ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، اس میں وہ تمام کے تمام ممالک شامل ہیں جو کہ کسی دور میں تاج برطانیہ کی زیر تسلط رہی یا ان کی کالونیز رہیں۔ تو 1971 سے پہلے ڈپورٹیشن کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، لیکن 1971 کے بعد ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے دے دیا گیا کہ 1971 سے پہلے بھی بے شک انہوں نے امیگریشن لاز کی خلاف ورزی کر کے آئے ہیں، پھر بھی 1971 کے تحت جو ایکشن دیا گیا ہے یعنی کہ ڈیپورٹیشن کرنے کا، وہ اختیار ہوم آفس کو دے دیا گیا تھا، باوجود اس امر کے کہ اس ایکٹ نے جو پریویس وائلیشن آف دا امیگریشن لا تھی اس کو کرمنلی نہیں ڈکلیئر کیا ہوا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس، جو کہ یورپ کا، اب تو یورپین یونین کا ممبر نہیں رہا برٹن، لیکن اس کا آرٹیکل 7 ہی بتاتا ہے کہ ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے حوالے سے کہ کوئی بھی بندہ ہے اس کو کسی بھی تعزیری قانون کے حوالے سے مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا جب کہ وہ اوفینس ہی نہیں تھا، جب وہ قانون سازی موجود نہیں تھی، کیونکہ قانون سازی تو بعد میں آئی ہے، کام عمل اس نے پہلے کر لیا ہوا تھا۔ لیکن اس پروین کے باوجود عدالتوں نے اسی طرح سے تشریح کیا ہے کہ پارلیمنٹ، جو برٹش پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بیک ڈیٹ سے لیجسلیشن کر کے اس اصول کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ ایون برٹش پارلیمنٹ کی اتنی اس کو سوورینٹی حاصل ہے کہ انٹرنیشنل لا، جو کمیٹی آف نیشن جو ہے، اس کی بھی کوئی قدغن اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ تو بیٹا پہلا اصول اس سے یہی ہے کہ برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں وہ کسی بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اس بنیاد پر غیر قانونی نہیں ڈکلیئر کر سکتی کہ وہ جو جنرل پرنسپل آف انٹرنیشنل لا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیس ہمارے پاس اس حوالے سے مورٹنسن ورسز پیٹرس ہے 1906 کا۔ 1989 میں ایک قانون پاس ہوا، دا ہیرنگ فشری اسکاٹ لینڈ ایکٹ، جس کے تحت فشری بورڈ جو تھا اسکاٹ لینڈ کا، اس کو اختیار دیا گیا۔ مورے فرتھ کا ایک علاقہ تھا جو کہ برٹش ٹیریٹوریل واٹرز میں نہیں آتا تھا۔ ٹیریٹوریل واٹر بیٹا یہ حدود ہوتی ہے 12 ناٹیکل مائلز کی، تقریباً 22 کلومیٹر یا 14 مائلز کے مطابق، یہ عمومی اگر ہم زمینی راستے کے مطابق دیکھیں تو یہ اتنی سمندری حدود ہوتی ہے جس پر ایسا ہی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اس علاقے کی سرزمین پر ہی کوئی عمل ہوا ہے۔ اب یہ مورے فرتھ کا جو علاقہ تھا وہ برٹش ٹیریٹوریل واٹر سے باہر کا تھا، تو انٹرنیشنل لا کے قانون کے مطابق اس کے حوالے سے انٹرنیشنل رولز ہی اپلائی ہونے تھے، تو برٹش پارلیمنٹ یا میونسپل لیجسلیشن کے ذریعے سے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ لیکن اب ہر قسم کی ٹرولنگ کو وہاں پر ان کے تحت جو بائی لاز بنے تھے، دا ہیرنگ فشری اسکاٹ ایکٹ 1989 کے تحت، انہوں نے تو منع کر دی کسی قسم کی ٹرولنگ۔ تو پھر ایک ڈنمارک کا باشندہ تھا جو کہ ایک ناروے میں رجسٹرڈ ٹرالر کو چلاتا ہوا ادھر پہنچ گیا، اس نے پھر اس کی خلاف ورزی کر دی بائی لاس کی، تو اسکاٹش کورٹ نے پکڑ کے اسے سزا دے دی۔ پھر اپیل میں جب ہائی کورٹ آف جوڈیشری میں یہ معاملہ آیا تو اس نے ڈکلیئر کیا کہ ہمارے بینگ کورٹس، ہمارا مقصد یا کردار صرف اتنا ہی ہے کہ جو ہم قانون کی تشریح کر سکیں یا بائی لاس کی تشریح کریں۔ اب پارلیمنٹ جو نیتن سے جو قانون سازی بنا دی گئی ہے، تو مورے فرتھ کے علاقے میں یہ قانون عمل پذیر ہوگا، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ انٹرنیشنل لا میں اس کی کیا پوزیشن ہے۔ لارڈ ڈینیڈن نے اسی کیس میں، جو اس کی فیمس کوٹ ہے کہ ہمارے لیے، یعنی عدالتوں کو متعلق جب وہ بات کر رہے ہیں، کہ جو پارلیمنٹ نے کوئی بھی قانون پاس کر دیا ہے جس پہ ہاؤس آف لارڈز نے بھی منظوری دی، کامنز نے بھی منظوری دے دی، اور اسینٹ آف کنگ اس کے متعلق آ گئی ہے، تو وہ سپریم ہے، اور ہمارا مقصد ہے یا ہماری ڈیوٹی سمپل یہی ہے کہ ہم اس کی جو شکیں ہیں ان پر عمل کرائیں۔ اسی طرح سے بیٹا ایک تو انٹرنیشنل لا کے کئی ہمیں ذرائع ملتے ہیں جس میں کسٹمری رولز بھی ہیں، اس کے علاوہ ٹریٹیز بھی ہیں۔ تو ایون یونائٹڈ کنگڈم جب پارٹی بنتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی، جسے ٹریٹی کہتے ہیں، اوبیسلی تو پریروگیٹو پاور آف دا کراؤن ہے اس کے تحت۔ تو اگر کوئی قانون سازی پارلیمنٹ کر لے جو کہ اس ٹریٹی کے خلاف جاتی ہے، تب بھی عدالتیں جو ہیں
وہ ویلڈ قرار دیں گی ایکٹ آف پارلیمنٹ کو، وہ ٹریٹی کو پھر مد نظر نہیں رکھیں گی۔ بیٹا جو دوسری اس کا اسپیکٹ تھا پارلیمنٹری سپریمیسی کا، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے سے پہلے پارلیمنٹ کے کسی بھی اصول کے تابع نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اپنی جانشین پارلیمنٹ کو تابع کر سکتی ہے، کیونکہ یہ سوورینٹی کا سب سے بڑا اصول ہی یہی ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بیرونی قدغن نہیں لگا جا سکتی۔ ڈائسی نے اس کے متعلق یہ بات کی تھی کہ منطق میں جو ہمیں وجہ نظر آتی ہے کہ برٹش پارلیمنٹ نے بے باوجود کوششوں کے کوئی ایسی وہ قانون سازی نہیں کر سکتی جس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن نظر آتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں بھی ترمیم کی جا سکتی، لیکن ترامیم جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جن ممالک میں، ان میں ترامیم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ بہت کمبرسم رکھا گیا ہے تاکہ ہر روز اس میں ترمیم نہیں کی جا سکے۔ تو اسی سینس میں کوئی انچینجیبل جو انیکٹمنٹس ہیں یا قانون سازی ہے وہ برٹش پارلیمنٹ کیوں نہیں کر سکی؟ تو ڈائسی کے مطابق سوورن پاور کا ہی یہ سب سے بڑا کریکٹرسٹک ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی بھی اور قدغن پارلیمنٹری انیکٹمنٹ کے ذریعے سے نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اسی طرح سے جو برٹش پارلیمنٹ میں ہے، نہ ہی وہ سکسیسر کو بائنڈ کر سکتی ہے اور نہ ہی پریڈیسیسر سے وہ باؤنڈ کوئی بھی پارلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ تھرڈ جو اسپیکٹ ہے کہ پارلیمنٹ نے جو قانون منظور کیے ہوئے ہیں ان کی قانونی حیثیت کو کوئی بھی ادارے یا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتا یا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر عدالتوں کی پھر کیا ڈیوٹی بن گئی؟ کیونکہ جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ ہے جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم نے ماربری ورسز میڈیسن میں بھی دیکھا تھا کہ امریکہ میں اس قانون کے تحت ہی اس کیس لا کے تحت ہی جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ آیا تھا کہ ایکٹ آف جو کانگریس ہے اس کو بھی چیک کر سکتی ہے سپریم کورٹ کہ آیا یہ جو ایکٹ آف کانگریس ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشن کے جو ڈومینز ہیں اس سے کانفلکٹ یہ کر رہا ہے تو اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر سکتی ہیں۔ لیکن برطانیہ میں اس طرح سے لیجسلیشن کے حوالے سے جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایکسیپشنز ہم آگے اس سلسلے میں بھی دیکھ سکیں گے۔ تو کوئی بھی جو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں منظور شدہ قانون ہے اس کو غیر قانونی عدالتیں نہیں ڈکلیئر کر سکتی۔ کیس لا ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں میڈزم موٹو ورسز لارڈنر برکے 1969 کا، روڈیشیا سے متعلق یہ کیس تھا۔ بار فیکٹس کو چھوڑتے جو ادھر لیگل پرنسپل ڈکلیئر کیے گئے، تو عدالت کے مطابق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم کی جو پارلیمنٹ ہے وہ کچھ کام کرنے کے اس کی اجازت نہیں ہے، ان کو غیر آئینی تصور کیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اخلاقی، سیاسی یا کوئی اور ریزنز کی وجہ سے یہ لوگ سمجھیں کہ یہ جو کام پارلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہے یہ بہت ہی امپراپر ہے یا غیر مناسب ہے، تو اس طرح سے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپل کے مطابق لوگوں کی جو منظوری ہے، منشا ہے، اس کے خلاف کا بات جائے گی۔ نیکسٹ اسی کیس میں لیکن فرماتے ہیں جج کہ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ یہ کام کرنا برٹش پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت یا قانونی پاور سے باہر ہے۔ اس چیزوں کے اس کے امپراپر ہونے کے باوجود اگر پارلیمنٹ یہ چوز کرے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ یا عدالتیں ایسے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو غیر قانونی نہیں ڈکلیئر کر سکتی۔ پھر بیٹا ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے ہر اصول میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشنز موجود ہیں۔ تو پارلیمنٹری سپرمیسی کا جو کانسیپٹ ہے، جو ڈائسی نے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا تھا 1885 میں، لیکن ہمیں کامن لا میں یا کیونکہ جوڈیشل پریسیڈنٹ ہی سب سے بڑا سورس آف لا ہیں برطانیہ کی حد تک، تو کافی زیادہ لیمیٹیشنز بھی ہمیں اس میں نظر آتی ہیں کامن لا کے مطابق اور کچھ پریکٹیکلی بھی، کہ پارلیمنٹ نے باوجود اس امر کے کہ اپنی لیجسلیٹو سپرمیسی کا جو معاملات ہے خاص طور پر آئینی معاملات کے اوپر اس کو فوقیت دی ہے اور یا اس کو ثابت کر دیا ہوا ہے، لیکن اس اصول سے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ کی جو پاور ہے اس پر کوئی حدود و قیود نہیں ہے، یعنی کہ ہر کام وہ کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی لمیٹیشن تو ان پہ کامن لائی ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی ایسے ایکٹس پاس کرے، ٹھیک ہے، تو کامن لا ایکٹ کر سکتا ہے اور آفٹر ایڈجوڈیکیشن یعنی کہ مقدمے کی سماعت کے بعد انہیں بالکل غیر قانونی یا غیر آئینی ڈکلیئر
کر سکتا ہے. کن صورتحال میں ڈکلیئر کر سکتا ہے؟ جب جو کامن رائٹ ہے، کامن رائٹ سے وہی مراد ہے کہ جو کامن لا نے جس کو رائٹ کو ریکگنائز کیا ہے، یا کامن ریزن ہے، یا ایکٹ آف پارلیمنٹ ایسا کوئی کام کرنا چاہ رہی ہے جو امپاسبل ہے پرفارمنس کے حوالے سے، تو پھر جوڈیشل عدالتیں ایکٹ کریں گی، اس کو کنٹرول کریں گی اور اس کو غیر آئینی یا غیر قانونی ڈکلیئر کر سکتی ہیں. تو لارڈ وولف نے 1995 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈیرائڈ پبلک انگلش اسٹائل. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا کہ پارلیمنٹ اگر کسی موقع کے اوپر ایسا کام کرے جو سوچا ہی نہ جا سکے، یا پھر رول آف لا کو جو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے یا کردار ہے جوڈیشری کا، اس کو خاطر میں لاتے ہوئے کوئی ایسی قانون سازی کر دے، تو پھر اس موقع پر عدالتیں شاید چاہیں گی کہ ان کو ایکٹ کرنا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ حدود و قیود ضروری ہیں، اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ کسی اور کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو ان ذمہ داری کو ادا کرنا پڑے گا. اسی سلسلے میں ایک کیس ہے ہمارے پاس، ریجنا ورسز اٹارنی جنرل 2005، جس میں لارڈ سٹین نے بھی اسی طرح سے لمیٹیشن آن دا پارلیمنٹری سپرمیسی کے کانسیپٹ کو ایکسپاؤنڈ کیا تھا کہ عدالتوں کو شاید کسی موقع کے اوپر دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا یہ پرنسپل آف پارلیمنٹری سپرمیسی ہے، خاص طور پر اس موقع پر اگر پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو جوڈیشل ریویو کا کانسیپٹ ہے جس کے تحت گورنمنٹ یا ایگزیکٹو ایکشن اگر اپنی پاور کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچائے اس کو وہ ختم کرنا چاہے، یا جو رول ہے عدالتیں ادا کر رہی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے سلسلے میں اور ایک برج کا یا ایک کردار ادا کر رہی ہیں ایگزیکٹو اور سٹیزن کے درمیان میں، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. تو ان حالات میں شاید عدالتوں کو کرنا چاہیں گی کہ وہ بتائیں کہ جو سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا پرنسپل ہے اس کو بھی کچھ اس کے اوپر کوالیفیکیشنز ہیں، لامحدود یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ کا جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے وہ انٹائرلی کانسٹیٹیوشنزم کے کسی اور ہی ہائپوتھیسس پہ ہی بنایا گیا ہے. وہ ہائپوتھیسس کیا تھا کہ لوگوں کے اوپر، اب جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ٹیکسیشن سے ہی بات اصل میں سٹارٹ ہوئی تھی کہ ٹیکس لگانا ہے تو پارلیمنٹ سے منظور ہو کے لگانا ہے. تو پہلے اس میں آپ دیکھتے کہ آر بشپس یعنی کہ ایکلیسیسٹیکل لوگ تھے اور بیرنس کا رول تھا، پھر آہستہ آہستہ اس میں بوروز آنے یا نائٹس آنے شروع ہو گئے، اور وہاں سے کامن ہاؤس آف کامن کی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو مین وہ تھا کانسٹیٹیوشن کا کانسیپٹ ہی یہی تھا کہ لوگوں کے نمائندے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ ہی لوگوں کی منشا کے خلاف ایسے کام کرنے شروع کر دیں گے جو کہ جس ٹینٹس کے اوپر کامن لا ڈیولپ ہے اس کے خلاف جائے، تب پھر اس صورتحال کو عدالتیں بھی پھر برداشت نہیں کریں گی. پھر نیکسٹ لمیٹیشن ہے جو پریکٹیکلی آتی ہے اس سلسلے میں کہ جو ایکٹ ہے ود کیپٹل اے، کہ پارلیمنٹ کا وہی کردار جو کہ قانون سازی کے زمرے میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے قانون سازی کا کیا طریقہ کار ہے، ادھر ہاؤس نے منظور کیا اس کو بل کو، وہ دوسرے ہاؤس نے منظور کیا، اس کے اوپر کنگ نے یا کوئین نے ایسنٹ دے دی اپنی، تو وہ قانون ہوگا. تو اس سلسلے میں یہ فالوئنگ چیزیں تھی، پروسیڈنگ ہے، بے شک وہ کسی بھی پارلیمنٹ کے حصے میں ہوئی ہیں، ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں سمجھا جائے گا. پہلی مثال ہے ہاؤس آف کامن نے کوئی ریزولوشن پاس کی ہے. دوسری ہے کہ کراؤن نے اپنی جو پریروگیٹو پاورز ہیں یا رائٹس ہیں ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا پروکلیمیشن ایشو ہوا ہے جس میں انہوں نے فورس آف لا کلیم کر دیا ہے، یا پھر گورنمنٹ نے اپنے پریروگیٹو پاور کے تحت کوئی ٹریٹی کسی دوسرے ملک یا کنونشن کے ذریعے سے ایگریمنٹ میں انٹر ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ میونسپل لا یعنی کہ وہ قانون جن کا اطلاق برٹش جورسڈکشن میں آنے والے لوگوں پر ہوتا ہے اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کی حیثیت نہیں حاصل. چوتھے نمبر پر سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے تحت کسی منسٹر کو یا گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ رولز یا ریگولیشن بنا سکے، تو اس کو بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں سمجھا جائے گا. پھر سبارڈینیٹ لیجسلیچر یو کے کی حد تک اسکاٹش پارلیمنٹ ہے یا ناردرن آئرلینڈ کی اسمبلی ہے، ان کو سبارڈینیٹ لیجسلیچر کا حیثیت دی گئی ہے، ان کا بھی جو قانون سازی ہے اس کو ایکٹ آف برٹش پارلیمنٹ نہیں سمجھا جاتا. پھر اس طرح سے کوئی لوکل اتھارٹی ہے یا ادر پبلک باڈی ہے وہ بائی لاز بناتی ہے، ان کی حیثیت بھی تقریباً رولز ریگولیشن جیسی ہے. پھر اسی طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو اگر آپ ذہن میں رکھیں
تو گورنر جو ہے کسی بھی ڈپینڈنٹ ٹیریٹری کا، وہ بے شک پاور اس کے اوپر آرڈر ان کونسل سے کنفرم کر دی گئی ہے، وہ قانون سازی اس علاقے کی حد تک کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں تصور کیا جائے گا۔ پھر نیکسٹ لمیٹیشن ہے بیٹا ڈاکٹرائن آف امپلائڈ ریپیل۔ اگر کوئی بھی قانون سازی کی گئی ہے تو وہ کب تک اس کا اطلاق رہے گا؟ تو تین ہی سچویشن ہے، جب تک کہ یا تو اسے ختم نہ کر دیا جائے، یا اس میں امینڈمنٹ ترمیم لے آئی گئی ہے، یا تیسرے نمبر پہ ہے کہ جب وہ قانون سازی کی گئی تھی تو اس کو ایک لمیٹڈ لائف دے دی گئی تھی، یا تو عرصہ بیان کر دیا گیا کہ یہ 2 سال 3 سال یا 4 سال کے لیے اپلیکیبل ہوگا، یا یہ بتا دیا گیا تھا کہ آن ہیپننگ آف سرٹن ایونٹ اس کو پھر ایکسپائر ہو جائے گا۔ جیسے ہم انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کا اگر ذکر کریں تو اس میں یہ ذکر تھا کہ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے 1935، یہی دو جو نیو ڈومینینس ہیں یعنی کہ انڈیا اور پاکستان، ان کے آئین کی طرح سے کام کرے گا، اور جو ان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز ہیں ان کو اختیار اس میں ترمیم کرنے کا، اور اس کا اطلاق تب تک رہے گا جب تک وہ اپنا نیا آئین نہ بنا لیں۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو بھی نیا ایکٹ آتا ہے تو وہ پچھلے کسی اگر سبجیکٹ میٹر سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو ایکسپریسلی اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب پرانے قانون کی حد تک یہ ترمیم کر دی گئی ہے یا اس کو ریپیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پریکٹیکلی سچویشن آ سکتی ہے کہ نیا ایکٹ بھی لا دیا گیا اور پرانے ایکٹ کو ختم ہی نہیں کیا گیا، تو اس سلسلے میں کیا ہو پھر سچویشن بن جائے گی۔ اب اسٹیچوٹ بک کے اوپر ہمارے پاس دو طرح کی قانون سازی ہیں جو آپس میں متصادم ہیں، تو کانفلکٹ آ گیا۔ اب اس کانفلکٹ کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں اب کردار آ جائے گا عدالتوں کا، کہ یہ ان کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان حالات میں کون سے قانون پر عمل کیا جائے گا۔ تو جب دو قوانین آپس میں ٹکراؤ رکھتے ہوں تو عدالتیں کس کو اپلائی کریں گی؟ جو کہ بعد میں قانون سازی کی گئی ہے، اور جس حد تک وہ ارلیئر ایکٹ سے متصادم ہے، تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ جو بعد میں آنے والا قانون ہے اس نے امپلیکیشن کے ذریعے سے پچھلے قانون کو ریپیل کر دیا ہوا ہے۔ تو کیس ہے ہمارے پاس ڈین آف ایل اے ورسز بلیس 1842 کا، جس میں لارڈ لینگڈیل نے بیان کیا کہ اگر کوئی دو قانون سازی ایسی پاس ہو جائیں، مختلف وقتوں میں پاس کی گئی ہیں لیکن آپس میں متصادم ہیں، تو جو پرانی جو نئی ہوگی یعنی کہ بعد میں آنے والی ہے اس کو پھر اوبے کیا جائے گا، اور اگر اس کو اوبے کرتے ہوئے ہم پچھلے سے ڈیروگیٹ نہ کر سکیں، یعنی کہ پچھلے سے ڈیروگیشن کرنا ہی پڑے گا ہمیں اس سلسلے میں، تو پھر جو پرانی ہے اس کو چاہیے کہ وہ رستہ دے دے نئے آنے والوں کی۔ کیونکہ کوئی بھی قانون سازی جو کی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون میں کوئی تبدیلی لانا یا قانون کو صحیح طریقے سے ڈکلیئر کر دینا، پھر اس کا نئی آنے والی قانون سازی کا جو اطلاق ہے اس پہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں کھڑے کر سکتے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جناب پچھلی قانون سازی سے متصادم ہے۔ پھر کیس لا ہمارے پاس ہے واکسال اسٹیل لمیٹڈ ورسز لیورپول کارپوریشن 1932 کا۔ بیٹا 1919 میں ایک ایکٹ پاس کیا گیا جسے ایکوزیشن آف لینڈ اسیسمنٹ آف کمپنسیشن ایکٹ کہتے ہیں، جس کے تحت تمام برطانیہ کے لیے ایک یونیفارم رولز مقرر کر دیے گئے۔ ایکوزیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سرکار کو جب بھی کوئی زمین چاہیے ہوتی ہے کسی بھی علاقے کے جو کہ پرائیویٹ لوگوں کی اونرشپ میں ہے، تو وہ اس پر پھر یہ ایکوزیشن کا ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے وہ اس زمین کو ایکوائر کر لیتی ہے، اور اس کے لیے پھر ایک لینڈ ریونیو کا افسر مقرر کر دی جس کو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر بھی کہتے ہیں، کہ اب وہ لوگوں کو کتنی کمپنسیشن دینی ہے، کتنا معاوضہ دینا ہے، یا جو ان کا نقصان ہوا ہے ڈیمیجز کتنے دینے ہیں، اس کو پھر وہ اسیسمنٹ کر کے ان لوگوں میں پھر وہ پیسے تقسیم کر دیتا ہے۔ تو وہ جو لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ہے وہ عدالتی اختیارات ہی رکھتا ہے اور ایک ریفری کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس نے سرکار کا بھی دیکھنا ہے سلسلہ اور لوگوں کا بھی دیکھنا ہے۔ تو جو ان کی زمین کی قیمت ہے مارکیٹ ویلیو اس کا انتظام وہ کرتا ہے، اور ساتھ میں جو اس پر سٹرکچر ہوا ہے اگر اس کو ڈیمولش کیا جائے گا اس کا جو نقصان ہوگا، جو اس پر ان پہ پراپرٹی ہے، درخت ہیں ان پہ سٹرکچر بنائے گئے ہیں، ان سب کا حساب کر کے بھی کمپنسیشن دی جائے گی۔ تو فیوچر میں جو جو اس حوالے سے کمپنسیشن لوگوں کو دینی ہے وہ اصول یہاں پہ بیان کیے گئے تھے۔ لیکن ہاؤسنگ ایکٹ 1925 میں کے تحت پھر وہ جو ایکوزیشن آف لینڈ کے 1919 ایکٹ تھے جس کے ذریعے سے جو جھونپڑ پٹی سلم ہاؤسنگ کو جھونپڑ پٹیاں کہتے ہیں، جو گھر پکے نہیں بنے ہوئے ہیں، ان کی جو کمپنسیشن کی رقم تھی وہ کم کر دی گئی تھی،
تو اسی کیس میں یہ پھر عدالت میں معاملہ گیا کہ کس ایکٹ کے تحت دینا ہے. لوگ تو چاہتے تھے کہ پریویس کے تحت دیں، زیادہ پیسے ان کو ملیں گے. تو پھر عدالت نے ڈکلیئر کر دیا کہ 1925 کی ایکٹ جس کے تحت رقم کم کی گئی تھی جھونپڑ پٹیوں کے لیے، اس کو پریویل کیے جائیں گے اس حد تک کہ جو 1919 کے ایکٹ سے وہ متصادم تھے. پریکٹیکلی بھی کوئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ نے ایک کام کر دیا ہے تو بے شک وہ اب دوبارہ سے کوئی انیکٹمنٹ لے ہے وہ اس کو انڈن نہیں کر سکتی. مثال کہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا ہیلیگو لینڈ تھا، جس کو پھر برطانیہ نے جرمنی کو برطانیہ کی اس پر عملداری تھی، وہ اس نے جرمنی کو دے دیا اینگلو جرمن ایگریمنٹ ایکٹ 1819 کے تحت. اب لیکن بعد میں اور اس کے ذریعے ایک ایکٹ پارلیمنٹ کے ذریعے سے وہ پاس ہو گیا تو ہیلیگو لینڈ دے دی گیا جرمنی کو. لیکن 1953 میں اسٹیچو لا ریویژن ایکٹ آیا جس کے تحت وہ 1819 کے ایکٹ کو ریپیل کر دیا، اس کو ختم کر دیا. لیکن پریکٹیکلی وہ دے چکے تھے جرمنی کو، تو اس کے بعد اب وہ اس سے دوبارہ وہ نہیں حاصل کیا، کیونکہ آپ نے ٹریٹی آف سیشن سائن کر لی تو آپ دستبردار ہو گئے اس علاقے سے. پھر اسی طرح سے جب برٹش پارلیمنٹ ہے وہ اپنی کالونی کو جب انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دے ایک دفعہ، دوبارہ سے وہ انڈیپینڈنس نہیں لے سکتی. 1960 کے بعد سے اس طرح سے انہوں نے پریکٹس، 1960 سے پہلے جتنے بھی بنتے تھے انڈیپینڈنس کے ایکٹ، ان میں یہ شک رکھی جاتی تھی کہ اگر وہ دوبارہ سے برطانیہ میں شامل ہونا چاہیں، عملداری میں آنا چاہیں تو اس کی اجازت تھی. لیکن 1960 میں باقاعدہ طور پر یہ پروین ایڈ کرنے لگ گئے کہ مستقبل میں ایکٹ آف برٹش پارلیمنٹ کوئی بھی ان علاقوں پر اطلاق نہیں کر سکے گا. اس کی مثال ہم کینیڈا ایکٹ 1982 میں لکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام آئین میں ترمیم کے اختیارات کینیڈا کے لیجسلیچر کو دے دیا گیا، اور باقاعدہ طور پر کہہ دیا گیا کہ برٹش پارلیمنٹ کا یا یو کے پارلیمنٹ کا کوئی بھی سبسیکوینٹ ایکٹ ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن اگر اب برٹش پارلیمنٹ چاہے اس ایکٹ کو رپیل کر کے کینیڈا کو دوبارہ سے اپنی عملداری لانے کا، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح سے بیٹا فیوچر پارلیمنٹس ہیں ان کو بھی باؤنڈ کیا جا سکتا ہے جب ان کی کمپوزیشن ہی چینج کر دی جائے ہاؤسز کی. مثال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤس آف لارڈس کو 1958 میں اتھارٹی دے دی گئی کہ وہ لائف پیریجز کے ذریعے سے ہاؤس آف لارڈ کو دے سکے کہ جب تک جی زندہ رہیں گے تو ان کو پوری لائف کی حد تک ہاؤس آف لارڈ کے وہ ممبر رہیں گے. لیکن 1999 میں ہیریڈیٹری پیرس کا جو کانسیپٹ تھا اس میں کمی لائی گئی اور 92 سیٹس کو برقرار رکھا گیا اور باقی تمام کو نکال دیا گیا. اب یہ ہاؤس آف لارڈ کی کمپوزیشن میں اگر کوئی چینج کرنے کے لیے قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے اب جو نیا ہاؤس آف لارڈز بنا ہے اس کے پاس ہی وہ قانون سازی کے معاملے جائے گا جو اس وقت ٹائم بینگ ہے، تو یا تو وہ اس کی منظوری دے. ٹھیک ہے، تو کمپوزیشن آف ہاؤس ہی چینج ہو گئی ہیں تو وہ بائنڈ ہو گیا ہے سکسیسر اسی معاملات کے والے سے. یا اگر وہ ایسی اپروول وہ نہیں دینا چاہتے تو پارلیمنٹ ایکٹس 1911 اور 1949 کے تحت جو اصول بیان کیے گئے ہیں کمپوزیشن کے متعلق، وہ اسی میں پھر جو طریقہ کار بیان کیا اس کے تحت انہیں قانون سازی کرنی پڑے گی. پھر جب سکسیشن ٹو دا تھرون کے جو لائن ہے اس میں اگر چینجنگ کر دیتی ہے پارلیمنٹ کسی ایکٹ کے ذریعے سے، تو وہ بھی جو فیوچر آنے والی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی باؤنڈ کر دیتی ہے. مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈورڈ ایٹ تھا اس نے تخت برطانیہ کو جو اختیار تھا چھوڑ دیا، اور اسی طرح سے اس کی جو آگے ڈسینڈنٹس آنے والے تھے ان کا بھی اختیار ختم ہو گیا. کیونکہ سیٹلمنٹ ایکٹ جو 1700 کے تحت سکسیشن ٹو دا کراؤن کے جو اصول بیان کیے گئے تھے اس کے مطابق ایڈورڈ ایٹ اور اسی کے ڈسینڈنٹس کو ہی پرائورٹی رہنی تھی لائن آف سکسیشن میں. لیکن جو 1936 میں اس نے ہے جس میں جسٹس ڈکلیریشن آف ایبڈیگیشن ایکٹ منظور کیا، اس نے منظوری دی، اس کے تحت وہ جانشینی اور اس کا خاندان جانشینی سے نکل گیا. اب اس کے بعد وہ کس کے پاس آ گیا؟ جارج سکس اور اس کے جو آگے جانشین تھے جو ابھی لائنیج میں تاج برطانیہ پہ کراؤن یا کنگ بنتے ہیں. تو اب وہ پارلیمنٹ کا کون نمائندہ بن گیا بطور کنگ یا کوئین کے؟ جارج سکس اور اس کے ڈیسینڈنٹس. اب پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ایڈورڈ ایٹ جو ہے اس کے وہ تو مر گئے، اس کے جانشینوں کو بھی اس کی لائنیج میں لے آئیں سکسیسر ٹو دا تھرون کے. تو اس کی منظوری لینے کے لیے ایسنٹ کس نے دینی ہے؟ جارج ایٹ کا کوئی بھی ڈسینڈنٹ جو اس وقت موجود ہوگا. تو اسی طرح سے اس تصور کے تحت بھی کہا جاتا ہے
کہ پارلیمنٹ کے اس ایکٹ نے 1936 کے ایکٹ نے فیوچر آنے والی پارلیمنٹ کو باؤنڈ کر دیا ہوا ہے۔ کنکلوژن میں بیٹا میں آپ کے ساتھ یہی گفتگو کروں گا کہ جو پارلیمنٹری سپرمیسی کا ڈاکٹرائن ہے یہ ایک لیگل رول ہے جو کہ انہیرنٹلی ریلیشن شپ ہے جو عدالتوں اور مقننہ کے درمیان میں اسی کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس کے تحت عدالتوں پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے وہ اس پر عمل کروائے، اور کسی بھی پارلیمنٹ کے قانون سازی کو وہ غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے میرے مطابق جو آئیڈائسی کی یہ آرتھوڈاکس سوچ تھی، یہ نظریات تھے، ان پر عمل کرنا اب ممکن نہیں رہا ہے۔ آلدو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ جوڈیشری کے کانسیپٹ میں ہاؤس آف لارڈز کا جو ہے رول تقریباً ختم کر کے سپریم کورٹ آ چکی ہے، اور فردر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری سپرمیسی یا سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے برطانیہ میں، یہ اور زیادہ اس میں چینجنگ آئیں گی۔ تو بیٹا تھینک یو، اللہ حافظ۔